السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ مولانا طلحہ حمدانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک محفل میں مجھے بھی شرکت کی سعادت اور موقع عنایت فرمایا۔ قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کے طلباء کی انعامات کی تقسیم یا دستار بندی اور ان کی خوشی میں شرکت کی تقریب ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، مل بیٹھنا قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو اس بات پر خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا، میں حضرت مولانا محمد اشرف حمدانی قدس اللہ سرہ العزیز کے ادارے میں بیٹھا ہوں۔ ان کے گلشن میں ان کا صدقہ جاریہ ہے، ان کا گلشن ہے، ان کی محنتوں کا ثمر طیبہ ہے، اور ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ میرا گزرا ہے۔ وہ میرے بزرگ بھی تھے، ہماری مسلکی اور جماعتی رفاقت بھی طویل عرصہ رہی ہے، اور گوجرانوالہ کے دور میں تو ہم پڑوسی بھی تھے، تو ہمارے محترم بزرگ تھے، بے تکلفی بھی تھی، نیاز بندی بھی تھی، رفاقت بھی تھی۔ اس حوالے سے میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ آج ان کے اس گلشن میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ تقریر تو ہمارے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا وسائل صاحب رحمت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، وہ تفصیلی گفتگو ہی کریں گے۔ میں حاضری کے لیے، شرکت کے لیے قرآن پاک کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ محفل کا زیادہ تر موضوع قرآن پاک ہی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے علماء کرام، متکلمین، مفسرین، محدثین بہت کچھ فرماتے آ رہے ہیں، لیکن میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ قرآن پاک نے ہم سے خود اپنے بارے میں کیا تقاضے کیے ہیں۔ ان میں سے 3-4 تقاضوں کا ذکر کروں گا۔ مجھ سے اور آپ سے قرآن پاک خود کیا کہتا ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ بہت سے مختصر وقت میں 3 یا 4 تقاضوں کی بات کر سکوں گا کہ قرآن پاک ہم سے خود کیا چاہتا ہے۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو قرآن پاک پڑھا کرو۔ اس کا پس منظر بھی اسی آیت میں ہے۔ ابتدا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آدھی رات کھڑے ہو کر آدھی رات کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، لگا تو مجھے معلوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر دیکھا کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا اتنی پابندی، تو اس کو ریلیکس دیا۔ پہلے کیا تھا؟ ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، آپ بھی وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھی بھی۔ عالم ما لم تحصوہ، البتہ مجھے معلوم ہے کہ پابندی آپ سے ہوگی نہیں، اس لیے میں ریلیکس دے رہا ہوں۔ پڑھو ضرور جتنا پڑھ سکو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو ضرور جتنا پڑھ سکو۔ اس کی تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی روشنی میں یہ ہے کہ ایک مسلمان کی روزمرہ 24 گھنٹے کی معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ پاؤ پڑھ سکے، پارا پڑھ سکے، آدھا پڑھ سکے، 10 سورتیں پڑھے، لیکن روٹین ورک میں ہونا چاہیے۔ روٹین کسے کہتے ہیں؟ کہ جو 8-10 کام 24 گھنٹے میں ایک انسان نے بہرحال کرنے ہوتے ہیں، ان میں ایک قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس مسلمان کا قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی معمول نہیں ہے، اس کا سینہ کل بیت الخرب اجڑا ہوا گھر ہے، اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے،
وہ گھر کیا ہے؟ اجڑا ہوا گھر۔ اس لیے پہلا تقاضا مجھ سے بھی اور آپ سے بھی خود قرآن پاک کا یہ ہے کہ پڑھا کرو یار، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا کرو۔ تمہاری روٹین میں، تمہارے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ قرآن پاک ہم پر کیا ہے؟ حق ہے۔ دوسرا تقاضا قرآن پاک یہ کرتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، جتنا بھی پڑھو صحیح پڑھو یار۔ میں اس کا سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں، جتنا بھی پڑھو صحیح پڑھو۔ کوئی بھی بات اگر صحیح لہجے میں صحیح تلفظ سے کی جائے تو معنی صحیح رہتا ہے۔ کسی بھی زبان کے کسی بھی لفظ کو صحیح ادا نہ کیا جائے معنی بگڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی زبان ہو، انگریزی زبان کا لفظ ہے، اگر اس کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا تو معنی صحیح رہے گا۔ اردو کا لفظ ہے، اگر اس کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا تو معنی صحیح رہے گا۔ پشتو کا ہو، کسی بھی زبان کا لفظ ہو، اگر وہ صحیح نہیں بولا جائے گا تو معنی بگڑ جائے گا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بیسیوں مثالیں۔ اسلام آباد کی بات ہے، ایک دفعہ میں گفتگو کرنے لگا، اس زمانے میں یہ موبائل شوبائل عام نہیں ہوتے تھے۔ ایک نوجوان بیٹھا، قلم کاغذ لیا اس نے، ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرنے لگے ہو؟ یہ آپ کی تقریر کا نوٹس لے لگا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا نوٹس تھانے والے لے لیں گے، نوٹس لینے ہیں تو لے لو۔ نوٹس لینا تمہارا کام نہیں ہے، تھانہ ساتھ ہے۔ نوٹس اور نوٹس میں فرق سمجھ میں آئے؟ نوٹس کیا ہوتا ہے، نوٹس کیا ہوتا ہے؟ فرق ایک حرکت کا ہے، زبر اور جزم، معنی میں کوئی تو فرق آیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا نوٹس لینا تھانے والوں کا کام ہے، نوٹس لینے ہیں تو لے لو، مہربانی کرو نوٹس نہ لینا میرا۔ ایک لفظ انگریزی لفظ ہے، لفظ بھی نہیں بدلا، ایک حرکت بدلی ہے، معنی بدلا ہے یا نہیں بدلا؟ ایک تو قرآن پاک نے خود شکایت کی ہے اس وقت کے یہودیوں کی کہ یہ حضور کو سلام کرتے ہیں تو وہ جو سلام اصل ہے وہ نہیں کرتے، بگاڑ کے کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہودی آتے تھے حضور کو سلام کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، السلام علیکم یا ابوالقاسم۔ اور سلام جلدی تیزی سے کہا جائے تو لام حذف ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم جی، وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ ہمارا تو بسی پنجاب کا سلام یہی ہے، السلام علیکم جی۔ وہ جواب کہتا ہے السلام علیکم جی، سام کا معنی موت ہے، وہ کہتا ہے تینوں موت پہ، اگر تینوں موت پہ، بچے ٹھیک سر؟ یہی سلام یہودی حضور کو کہا۔ ایک دن بخاری شریف کی روایت ہے، حضور تشریف فرمایا ہے، وہ دور تھا جب ابھی پردے کے احکام نہیں تھے، امہات المومنین بھی پاس بیٹھی ہوتی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک یہودی آیا، السلام علیکم ابوالقاسم۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کیا کہا اس نے، غصے سے بولی علیک السلام واللعنہ، تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ موت پڑے۔ خیر وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عائشہ اتنے غصے میں کیوں آ گئی تھی؟ یا رسول اللہ سے سلام تو نہیں کہا تھا، سلام کہا تھا، آپ نے سنا نہیں؟ ایک وفادار بیوی کا جواب یہی بنتا ہے۔ عائشہ تھی وہ، یا رسول اللہ سے سلام تو نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی میں نے جواب دے دیا تھا، میں نے کہا علیکم، مجھ پہ کیوں، تجھ پہ ہو؟ اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم، جواب تو میں نے دے دیا تھا، تمہیں غصے میں آنے کی کیا ضرورت؟ میں یہ مثال یہ ہوتا ہے کسی بھی زبان کا لفظ اگر صحیح نہ بولا جائے تو معنی بدلتا ہے یا نہیں بدلتا؟ اور زبان کا تو معنی بدلتا ہے، قرآن پاک میں صرف معنی ہی بدلے گا۔ عام گفتگو میں لفظ صحیح نہ بولا جائے تو کیا بدلتا ہے؟ معنی۔ اور قرآن پاک پہ اگر صحیح لفظ نہ بولا جائے تو صرف معنی بدلتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بدل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور، صحیح تلفظ سیکھے بغیر آ جاتا ہے۔ انگریزی کا تلفظ صحیح سیکھے بغیر آتا ہے، اردو کا، فارسی کا، قرآن کا اپنے آپ آ جاتا ہے۔
سوچنے کی بات ہے یار. اردو تو سیکھے بغیر نہیں آتی, سیکھنی پڑتی ہے, اور انگریزی بھی سیکھنی پڑتی ہے, تلفظ بھی سیکھنا پڑتا ہے, اسپیلنگ بھی سیکھنے پڑتے ہیں. اسپیلنگ سیکھے بغیر, تلفظ سیکھے بغیر انگریزی صحیح بول لیتا کوئی, اور نہیں صحیح بولتا بنا پھر یہ ہوتا ہے جو کچھ ہوا. تو قرآن پاک کے بارے میں ہم نے تصور کر لیا, جیسے پڑھ لیا, چلو یار کچھ تو ثواب کا پورا ہوئے گا ہی نہیں. قرآن پاک تقاضا کر رہا ہے جتنا پڑھو صحیح پڑھو یار, اور صحیح سیکھے بغیر نہیں پڑھا جاتا, یہ بات طے شدہ ہے. اگر انگریزی صحیح سیکھے بغیر صحیح نہیں بولی جاتی, اگر اردو سیکھے بغیر صحیح نہیں بولی جاتی, تو قرآن سیکھے بغیر صحیح پڑھا جاتا ہے. تو میں نے قرآن پاک کا دوسرا تقاضا کیا عرض کیا ہے, اس طرح پڑھے صحیح پڑھو نا, تلفظ تو صحیح ہو نا, کسی قاری صاحب کے ساتھ سیکھو, ایسے ہی نہیں جو جی میں آیا پڑھ دیا. تیسرا تقاضا قرآن پاک نے اپنے بارے میں جو تقاضا کیا, تیسرا تقاضا یہ کہتا ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ آیات بینات ہیں, اور ان کی جگہ کہاں ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم, اہل علم کے سینوں کے اندر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ یاد بھی ہونا چاہیے یار. میں اس پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, قرآن پاک کہتا ہے یار ہونٹوں سے تو لگاتے ہو, کچھ پڑھ بھی لیا کرو. ہونٹوں سے لگاتے نہیں لگاتے, کوئی عرض نہیں, محبت ہے. قرآن پاک کو بوسہ دینا, آنکھوں سے لگانا محبت ہے, عقیدت ہے. ہونٹوں سے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ قرآن کہتا ہے یار ہونٹوں سے لگاتے ہو, کچھ پڑھ بھی لیا کرو. سینے کے اوپر رکھتے ہو, کو اندر بھی جگہ دے دو یار. قرآن پاک کیا تقاضا کر رہا ہے؟ سینے کے اوپر لگاتے ہو, لگاتے ہیں, لگانا چاہیے. عقیدت محبت کا تقاضا ہے. کہتا ہے تھوڑی سی جگہ اندر بھی دے دو یار. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, ان کا ترجمہ پڑھ کھول کے دیکھ لیں کہ قرآن کی اصل جگہ سینہ ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن پاک کی اصل جگہ کہاں ہے؟ سینے کے اندر. اور اگلا جملہ تشریح کا وقت نہیں, ورنہ کسی موقع پر, کتابت امر زائد ہے. دو جملے ہیں, غضب کے جملے ہیں. قرآن پاک کی اصل جگہ کہاں ہے؟ سینے کے اندر. کتابت امر زائد ہے, یعنی قرآن پاک کو کتابت کی ضرورت نہیں ہے, ہماری کمزوری کتابت ہے. لکھا ہوا پڑھ لو, نہیں یاد ہوتا تو لکھا ہوا پڑھ لو, یہ ہماری کمزوری ہے. قرآن پاک کو کتابت کی ضرورت نہیں ہے. خیر, سینے کے اندر میں اس پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. سینے کے اندر سارا ہو جائے, جیسے حافظوں نے کیا, بہت سعادت کی بات ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ قرآن پاک پورے کا پورا سینے کے اندر محفوظ ہو. ان بچوں نے کیا ہے نا. یہاں میں ایک بات کا حوالہ دیا کرتا ہوں. کیا اندازہ ہے آپ کو کہ دنیا میں قرآن پاک کے حافظوں کی تعداد اس وقت کتنی ہوگی؟ کوئی اندازہ؟ اس وقت دنیا میں قرآن پاک کے حافظوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے امریکن ایک ادارے نے سروے کیا تھا. اس کی رپورٹ ایک امریکن ادارے اصلاح کے نیٹ پہ آج بھی موجود ہے, 12 سال پہلے کی بات ہے. سروے کیا تھا, اور دنیا بھر میں 2 سال محنت کر کے سروے کیا تھا. اور اس وقت کہا تھا کہ دنیا میں اس وقت حافظوں کی تعداد 13 ملین 1,30,00,000. اگر آج سے 10 سال 12 سال پہلے 1,30,00,000 تھی تو اب کتنی ہوگی؟ 2 تو پکی ہے, 2 کروڑ تو پکی ہے. پورا قرآن پاک اس سے بڑی سعادت کی بات کہہ رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو یاد کرو نا یار, کچھ سینے کے اندر بھی جگہ دو کچھ. یہ کتنی, اس پر تھوڑی سی بات کرو. کم سے کم کتنا قرآن پاک ایک مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے, فرض ہے نا. نماز میں فرض کی سنتوں سے لے کر عشاء کے وتر تک, چلو نوافل چھوڑو, سنتیں چھوڑو, غیر موقدہ سنتیں چھوڑ دو. فجر کی سنتیں موقدہ ہیں اور عشاء کے وتر واجب ہیں. فجر کی سنتوں سے لے کر عشاء کے وتروں تک
کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کتنی رکعتوں میں قرآن پاک پڑھنا ہے، اور زبانی پڑھنا ہے یا موبائل کھول کے چیک کر کے پڑھ لینا، اور 2-4 صورتیں ہی پڑھتے رہنا ہے یا بدل بدل کے پڑھنی ہے؟ حساب کر رہے ہیں کتنی رکعتیں ہیں، کتنی صورتیں پڑھنی ہیں، وہی صورتیں دہراتے چلے جانا یا بدل بدل کے پڑھنی ہے، اور دیکھ کے پڑھنی ہے یا زبانی پڑھنی ہے؟ کیوں جی زبانی پڑھنی ہے نا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارا معیار ہے. حضور صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. میں دعوت دوں گا سب کو، چھوٹے بڑے سب کو، کیا مطلب تھوڑا سا حساب ضرور کریں کہ 5 وقت کی نمازیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حضور فجر میں کیا پڑھتے تھے، وطر میں کیا پڑھتے تھے، عصر میں کیا پڑھتے تھے، تہجد میں، چلو تہجد ایک طرف رہنے دو، سنتوں میں کیا پڑھتے تھے، واجب میں کیا پڑھتے تھے. حضور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سامنے رکھ کر میں 5 وقت کی نماز سنت کے مطابق پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے کم سے کم کتنا قرآن یاد ہونا چاہیے؟ یہ فرض کے درجے کی بات ہے، منیمم بات کر رہا ہوں. مجھے صرف 5 وقت کی نمازیں سنت کے مطابق ادا کرنے کے لیے کم سے کم کتنا قرآن پاک زبانی یاد ہونا چاہیے؟ یہ تو قرآن پاک خود تقاضا کرا. یار تھوڑی جگہ دو نا مجھے بھی، سینے میں کتنی جگہ، کتنی باتیں ہیں تمہارے سینے میں، تھوڑی جگہ مجھے بھی دے دو. تو قرآن پاک کا تیسرا تقاضا کیا عرض کیا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن پاک کی اصل جگہ کہاں ہے؟ سینے کے اندر. یہی وجہ ہے، میں لمبی بات نہیں کرتا. صحابہ کرام میں قرآن پاک کے حافظ تھے، لکھنے کی ضرورت تحفظ کے طور پر پیش آئی ہے. لکھنے کی ضرورت خطرہ پیدا ہوا تو پیش آئی ہے تحفظات کی وجہ سے. حضرت عمر نے کہا حضرت، ابھی صدیق اکبر سے کہا حضرت حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، قرآن پاک کا بندوبست کر لو. یہ تحفظات کا ذہن تھا، بچا لو یار. قرآن پاک کی اصل ضرورت نہیں تھی، اصل تو سینوں میں محفوظ تھے، سینکڑوں حافظ تھے، 70 تو ایک دن شہید ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ کیا، اور سینوں میں محفوظ کرنا قرآن پاک کا اصل حق ہے. لیکن میں نے اس کی آخری حد عرض کی ہے کہ قرآن پاک کم سے کم ہر مسلمان مرد، عورت، جوان، بوڑھا کم سے کم کتنا یاد ہونا چاہیے. یہ حساب ضرور کریں. میں یہ دعوت ضرور دوں گا ہر مسلمان جس کو قرآن پاک یاد نہیں ہے، اپنے ہاں بیٹھ کے آرام کے ساتھ اپنی نمازیں صحیح پڑھنے کے لیے خود فیصلہ کرے کہ مجھے کم سے کم کتنا قرآن پاک یاد ہونا چاہیے تاکہ میں 5 وقت کی نمازیں صحیح پڑھ سکوں. کتنے تقاضے ہو گئے؟ پہلا تقاضا کیا تھا؟ کچھ پڑھا کرو یار. قرآن پاک پڑھنے کی کوئی روٹین ہونی چاہیے تمہاری. دوسرا تقاضا کیا تھا؟ جتنا پڑھو صحیح پڑھو، جو سیکھے بغیر صحیح نہیں پڑھا جا سکتا. تیسرا تقاضا کیا ہے؟ کچھ یاد بھی کر لو یار تاکہ تمہارے روزمرہ کے معمولات بالخصوص نماز صحیح ہو سکے. چوتھا تقاضا قرآن پاک خود کہہ رہا ہے، یہ تینوں باتیں قرآن پاک نے خود کہی ہیں. فقرؤ ما تیسر من القرآن رتل القرآن ترتیلا فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ کس نے کہی ہے؟ قرآن پاک نے اپنے بارے میں کہی. چوتھا تقاضا فما حتی تعلموا ما تقولون. جو پڑھ رہے ہو سمجھ بھی رہے ہو کیا پڑھ رہے ہیں. حتی تعلموا ما تقولون یہ کس کا جملہ ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ نماز کے بارے میں اور قرآن پاک کے بارے میں. جو زبان سے الفاظ پڑھ رہے ہو تو پتہ ہوگا کہ کیا کر رہا ہوں. عجیب بات ہے، قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک کا متکلم کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک کس سے باتیں کرتا ہے؟ ہم سے.
اللہ پاک ہم سے باتیں کر رہا ہے یا اللہ، اور ہم سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، کمال نہیں ہو گئی؟ غضب نہیں ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میں سمجھنے کی کوشش نہیں، ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا. میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے پتہ ہوگا نہیں. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ حتیٰ تعلموا ما تقولون. زبان سے قرآن پاک کے الفاظ جو ادا کر رہے ہو نا، تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہوں. فہم قرآن. قرآن پاک کہتا ہے سوچ مجھے سمجھ کے پڑھو یار، مجھے پڑھو، صحیح پڑھو، یاد بھی کرو اور سمجھ کے پڑھو. حتیٰ تعلموا ما تقولون کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو جب تو سمجھ کے پڑھو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور عجیب بات ہے، میں نے عرض کیا کہ ہم قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں، اپنے لیے سمجھ کے پڑھتے ہیں. حضرت دیکھیے، کوئی آدمی اپنے باس کے سامنے کھڑا ہے، فیکٹری کا باس ہے یا دفتر کا باس ہے، باس باتیں کر رہا ہے، یہ سامنے کھڑا ہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. باتیں کرنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ ایکٹنگ کر رہا ہے، سمجھ نہیں رہا، کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس کا تو اندازہ ہوگا نا، اس کو پتہ ہے. تو شاید ایکٹنگ چل جائے، وہاں چلتی ہے. اس سے اگلی بات تو ہمیں اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے، یار ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہیں سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. غضب کی بات یہ ہے. اگلی بات، قرآن پاک میں کلام کون کرتا ہے؟ اللہ پاک. کس سے کرتا ہے؟ ہم سے. نماز میں کون کلام کرتا ہے؟ ہم. کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. یہ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دنیا کا عجیب ترین ڈائلاگ ہے یار. اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کی باتیں کر رہا ہوں، نہ اس کی سمجھتا ہوں نہ اپنی سمجھتا ہوں. دنیا میں کہیں ایسا کلام سنا ہے؟ کلام کر رہے ہیں، یہ کہہ کہ کلام کر رہے ہیں کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. المصلی یناجی ربہ. نمازی اللہ سے باتیں نہیں کرتا، سرگوشیاں کرتا ہے، راز و ریاض کرتا ہے. المصلی یناجی ربہ، راز و ریاض کی باتیں کرتا ہے. اور یہ بھی پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک آدمی باتیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں میں کیا باتیں کہہ رہا ہوں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کہوں گا. ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی کرتا ہے ایسے؟ ہم روزانہ کرتے ہیں، وضو کر کے کرتے ہیں، مسجد جا کر کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں. اس کی باتیں بھی دہراتے چلے جاتے ہیں، اپنی باتیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں. نہ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، پتہ ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ اپنی بات میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ مانگ رہا ہوں، کچھ دے رہا ہوں، کوئی اگلی بات، کوئی پیچھے کیا کر رہا ہوں وہ پتہ نہیں. بہت باتیں کرتا جا رہا ہوں، اور جب باتیں کرتا جا رہا ہوں اور سمجھ نہیں رہا تو مجھے اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لینا چاہیے. اس لیے میں یہ بات عرض کروں گا. قرآن پاک کا چوتھا تقاضا میں نے کیا عرض کیا ہے؟ سمجھ کے پڑھو یار. اور اس بات پہ بات سمیٹوں گا. آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے. آج ہمیں شکایت ہے اپنی نئی نسل سے، جناب بے راہ رو ہو گئی ہے، گمراہی پھیلتی جا رہی ہے شکایت کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ہدایت دی کب تھی جو گمراہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی نئی نسل کو قرآن پاک اور سنت کی تعلیم دی ہے؟ اس پر ایک کہاوت عرض کروں گا. کتاب تنبیہ الغافلین میں شیخ ابو اللیث یسکندی تاشقند کے اس علاقے کے بزرگ تھے، ظریف الطبع بزرگ تھے. ان کا واقعہ پڑھا میں نے. ایک بزرگ آئے، کہنے کا حضرت میرے بیٹے نے آج مجھے مارا ہے. بیٹے نے انا للہ، کیا یہ وقت آ گیا جب اولاد ماں باپ کو مارے گی؟ اس نے جی وقت کا مجھے پتہ نہیں، مجھے مارا ہے آج.
وقت آیا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے میرے بیٹے نے آج مجھے مارا ہے، شکایت لکھ رہا ہے حضرت شیخ علی یسکندی کے پاس۔ اچھا یہ بتاؤ بچے کو کیا پڑھا ہے؟ یہ پڑھا تو کچھ نہیں، کیا ہے؟ ذمہ دار ہوں، جاٹ ہوں، ذمہ داری کام میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے، پتہ ہے کھیتی کیسے کرتے ہیں، فصل کیسے کاٹتے ہیں، واڈی کیسے کرتے ہیں، جو فصل کے کام سے سکھائے وہ میرے ساتھ ذمہ داری کرتا ہے۔ ہمیں کوئی تعلیم والی نہیں، کوئی نہیں، ہمیں خدا کا شکر ادا کرو، صرف ڈنڈا ہی مارا، تمہارا سر نہیں پھاڑ دیا۔ تم نے انسانوں سے متعارف کب کرایا ہے جو تیرے ساتھ انسانوں والا سلوک کرے؟ انہوں نے بتایا یہ گدھا ہے اس سے یہ کام لینا ہے، یہ بیل ہے اس سے یہ کام لینا ہے، یہ کتا ہے اس سے یہ کام لینا ہے، یہ اس کام آتا ہے، جانور اس کام آتا ہے، بیل اس کام آتا ہے، یہ ہل چلانے کے کام آتا ہے، یہ کنویں پانی نکالنے کے کام آتا ہے، یہ بوجھ اٹھانے کا کام رہتا ہے۔ تم نے جانوروں سے متعارف کرایا اسے، کہ اس کے لیے تو بھی وہی ہے یار۔ یہ شیخ علی یسکندی بات کر رہے ہیں، گدھے نے بات نہیں مانی، اس کے سر پہ ڈنڈا مار دیا، تو نے نہیں مانی، تیرے سر پہ ڈنڈا مار دیا۔ تو نے انسانوں سے تعارف کروایا ہو، بزرگوں سے، اپنے آپ سے، باپ یہ ہوتا ہے، ماں یہ ہوتی ہے، بزرگ یہ ہوتا ہے، خدا رسول، یہ پتہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے کس سے کیا معاملہ کرنا ہے۔ میں یہ عرض کروں، آج میں یہ بات ہر مجلس پہ کوشش کرتا ہوں کہنے کی، نئی نسل سے ہم یہ شکایت تو کر رہے ہیں کہ یہ بے راہ رو ہو رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے راہ پہ لگایا کب تھا جو شکایت کر رہے ہیں؟ ہم تعلیم دے رہے ہیں ان کو، نئی نسل کو تعلیم دے رہے ہیں؟ تو جو کہا ہے بھائی، اس سے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ اگر نوجوان نسل دین پہ، اخلاقیات پہ اور اپنے ثقافت پہ قائم نہیں ہے تو اس کا قصور کیا ہے؟ اس لیے میں بات سمیٹ رہا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا۔ میں یہ عرض کروں گا، قرآن پاک کہتا ہے کہ مجھے سمجھ کے پڑھو، اور آج کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، آج بھی عرض کروں گا، ہماری نئی نسل، بچہ ہو یا بچی، لڑکا ہو یا لڑکی، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو دو کام آپ کر دیں، ان کے ہمیشہ ہدایت پر رہنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اپنے بچے کا قرآن پاک کے ساتھ فہم کا تعلق قائم کر دیں، عقیدت تو ہے، ایمان بھی ہے، محبت بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، فہم کا تعلق اس درجے میں کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے سمجھ رہا ہو کہ اس آیت میں مجھے کیا کہا گیا ہے۔ میں بہت جلالین لمبی تفسیر کی بات نہیں کرتا، قرآن پاک پڑھتے ہوئے پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ اس آیت میں مجھے کچھ کہا گیا، کیا کہا گیا ہے، فہم کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کوئی متوسط سی کتاب اہتمام سے پڑھا دو، اس کو حضور کی سیرت طیبہ کا، سنت مبارکہ کا علم ہو، یہ دو کام آپ کر دیں، یہ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ زندگی میں کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکے۔ برتن میں تو ڈالوں کچھ نہیں، اور کوئی ڈال جائے تو پھر شکایتیں کروں، وہ برتن میں جی گند پڑا تھا جی، میں نے کیا ڈالا ہے؟ خالی برتن میں تو ہر آدمی ہر چیز، ہر جانور منہ ڈالے گا یار۔ تو میں نے گفتگو خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں، میں نے گزارش کیا، قرآن پاک نے ہم سے 4 تقاضے اور بھی کیے ہیں، میں 4 کا ذکر کیا۔ پڑھا کرو، اپنے معمولات پہ قرآن پاک کی تلاوت کو کیا کرو، شامل کرو۔ دوسری بات کیا، قرآن پاک صحیح پڑھو، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اور تیسری بات، قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ یاد بھی کرو۔ اور چوتھی بات، جتنا پڑھو سمجھ کے پڑھو، یہ قرآن پاک خود ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو اور دینی تعلیم کے اداروں کو ترقیات برکات سے نوازے، اور ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا محمد اشرف حمدانی قدس اللہ سرہ العزیز کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائیں، ان کے رفقا اور خاندان کو یہ خدمات کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔